السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الوصال او عن الوصال، رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الصوم باب الوصال، ورواہ مسلم ایضا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مسئلہ ہم رکھنے جا رہے ہیں جو وصال سے متعلق ہے۔ اور وصال کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتلا دیں گے۔ اور علماء نے وصال کے سلسلے میں کیا بات بیان فرمائی ہے، اور یہ وصال کا عمل کون لوگ کیا کرتے تھے، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے جو جان بوجھ کر روزہ توڑے اس پر زہار کے کفارے کی طرح کفارہ لازم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا ہے۔ روایت کیا ہے؟ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں باب الوصال کے اندر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت 1962ویں ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت 1102ویں ہے، اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت 2360ویں ہے، اور احمد کے اندر یہ روایت جلد 2 صفحہ 21 پر موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس روایت سے ثابت ہوا کہ امت مسلمہ کے لیے وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور وصال کے روزے کا یہی حکم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وصال کیا کرتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ کچھ ایسے امور ہیں جو امت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، جن کا علماء و محدثین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصال کا یہ عمل خاص تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کے اندر ہے، وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
اس روایت کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ روایت 1965 ہے۔ کتاب الصوم باب التنکیل لمن اکثر الوصال، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وصال کا یہ عمل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے وصال کی تعریف بھی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، تم کو تمہارا رب نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے، بلکہ تم کو خود کھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ برداشت کے داعیہ نصیب فرمایا تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو ہمارا اس بات پر یقین ہے، یقین کامل ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ نے وصال سے منع فرماتے ہوئے کہا کہ وصال کا روزہ کون رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا انما یفعل ذلک النصارى، یہ عمل تو صرف عیسائی کرتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر 1961، کتاب الصوم باب الوصال، ترمذی حدیث نمبر 778، دارمی جلد 2 صفحہ 8 پر، ابن خزیمہ 2069ویں روایت، احمد کے اندر جلد 3 صفحہ 170۔ غرض یہ کہ یہ روایت سے پتہ چلا کہ نصارہ وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو ان کے کیے ہوئے اعمال سے روکا ہے، اور ان باتوں کا حکم دیا جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت ساری سہولتیں بیان فرما دی۔ محترم ناظرین، واضح ہے کہ وصال سے مراد یہ ہے کہ آدمی ارادی طور پر عمدن 2 یا اس سے زیادہ دن تک روزے کی اختیار نہ کرے، مسلسل روزہ رکھے، نہ رات کو کچھ کھائے اور نہ سحری کے وقت کچھ کھائے، اور تسلسل کے ساتھ پے در پہ روزہ رکھ رہا ہو، اس کو وصال کا روزہ کہا کرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر ہے کہ ایک شخص نے دوران روزہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح کفارہ ادا کرنے کو کہا کہ ایک گردن آزاد کرو، اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1936 اور 1937، مسلم شریف حدیث نمبر 1111۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ترتیب کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ جان بوجھ کر اپنا ختم کر دے اور اپنی بیوی سے معاشرت کر لے، تو ایسی صورت میں پے در پہ اس کو روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور یہ ترتیب واجب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہی موقف رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ ان کی کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تحفۃ الاحوذی جلد 3 صفحہ 375 پر، المغنی جلد 4 صفحہ 380 پر، اور تہذیب السنن جلد 3 صفحہ 269 پر یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کفارہ تب ہے کہ انسان معاشرت کر بیٹھے۔ رہی بات کہ کیا ہر ذریعے سے روزہ توڑنے پر یہی کفارہ ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کفارہ صرف معاشرت
اور ہم بستری میں یہ ہے، کیونکہ حدیث اسی کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، لیکن مالکیہ کہتے ہیں کہ معاشرت اور اس کے علاوہ ہر چیز سے روزہ توڑنے پر کفارہ ہے، کیونکہ ایک روایت میں کہ ان رجل افطرا، ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کفارہ بتلایا، جبکہ اس میں جماع کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ الام کے اندر بات ذکر کی گئی ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت کہ ان رجلا افطرا، ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا، صحیح بھی ہو تو وہ مجمل ہے، جسے دیگر روایات نے واضح کر دیا کہ اس نے معاشرت کے ساتھ روزہ توڑا تھا۔ ہر کھانے پینے کو معاشرت پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ عبادات میں قیاس اصلاً باطل ہے، اور معاشرت اور ہمبستری کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ روزہ توڑنے والے پر وجوب کفارہ کے قائل حضرات کے پاس کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اور اصل عدم وجوب ہی ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے۔ لہذا حق بات یہی ہے کہ کفارہ صرف اس شخص پر واجب ہے جو مباشرت ہمبستری کے ذریعے روزہ توڑ بیٹھے، جیسا کہ امام شافعی اور بعض دیگر اہل علم بھی اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، اور علامہ ابن حزم اسی کے قائل ہیں، اور محمد صبی حسن حلاق اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ وصال کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کفارہ ہے تو پے در پہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر ویسے روزہ توڑا ہے، ہم بستری اور جمع نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کا ایک دن کی قضا کرنی ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کو ہم بستری اور جمع پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ امت مسلمہ پے در پہ بغیر سحری کھائے روزہ نہیں رکھ سکتی، لہذا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتلائیں گے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا کیسا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ درس ہوگا۔ آج وصال کے سلسلے میں ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔